اس آیت کو اب منسوخ قرار دو. اب یہ اگر حماقت چل پڑی نا ذہنوں میں کہ نہیں صاحب وہ رسول اللہ کے یہاں، تو کوئی بیوقوف نماز پڑھنا چھوڑ دیں گا. کہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہیں گے وہ تو رسول اللہ جب حیات تھے نا تو اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. نبی سے کہا، صحابی سے کہا، ہم نے تھوڑی کہا. تو کہا جائے گا بھائی یہ حکم مطلقاً ہے، قیامت تک کے لیے ہے. یہ حکم اگر عمل نہیں، قابل عمل نہیں ہوتا تو اس کی دلیل چاہیے کہ عمل منسوخ ہو گیا ہے. تو اب تم کہتے ہو کہ اس آیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. وہ کون سی آیت ہے جس نے اس کو منسوخ کیا ہے وہ بتا دو. قیامت تک نہیں بتا سکتے. کیوں؟ ائمہ بتا رہے ہیں کہ وصال نبی کے بعد بھی اس آیت پر عمل ہوگا. اب یہ ذرا تفسیر نصفی کو اب پڑھتے ہیں ذرا. یہ حدیث نقل کرتے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے روایت مروی ہے. کہتے ہیں جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد، وصال کے بعد، جب آپ کو دفن کیا گیا جا چکا تھا، اس کے بعد ایک عربی، عرب کا رہنے والا ایک شخص آیا. فرمی بنفسہ علی قبری، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا. اب ذرا منظر ذرا نگاہوں میں رکھو. نبی کی قبر مبارک ہے، آنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا. تو گرایا کس طرح ہوگا؟ اپنے رخسار رسول اللہ کے روضے پہ لگا دیے ہوں گے، اپنے لب لگائے ہوں گے یا پیشانی لگایا ہوگا. اب کیا کیا اس نے؟ آگے ذرا حدیث کے الفاظ سنیں. وَحَصَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا. رسول اللہ کی قبر مبارک کی مٹی لیتا، سر پہ ڈالتا. وقال یا رسول اللہ، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی بعد وصال نبی یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے. قلتا، اللہ کے نبی آپ نے کہا. فسمعنا، اور ہم نے سنا. وقانا فیما انزل الیک، اور آپ پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام پاک، اس میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. کون سی آیت پڑھ رہا ہے وہ شخص؟ وہ عربی، یہ صحابی ہے نا بھائی، علی کے زمانے میں راوی علی ہے. حضرت علی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں آنے والا عربی جو خود صحابی ہے، نبی کی قبر پر گرا دیا اپنے آپ کو، قبر مبارک کی مٹی سر پہ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے، آپ نے کہا، ہم نے سنا، اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ طرف فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ. اس نے پوری آخری آیت تک پڑھی. وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی گناہ کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اللہ کے نبی آپ کی رب سے میرے گناہوں کی مغفرت طلب کی، میری شفاعت کر دیجیے، میری شفاعت کیجیے، میری سفارش کر دیجیے. فاستغفر لی من ربی، اور اپنے رب سے میرے لیے استغفار کیجیے. راضی کہتے ہیں فانودیہ من قبرہ، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی قبر مبارک سے آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے. قبر رسول پر جا کر مانگنا اگر صحابی کا عقیدہ نہ ہوتا، شرک ہوتا، کفر ہوتا، سب سے پہلے حضرت علی پر حکم لگنا چاہیے معاذ اللہ تمہارے بقول. تو اگر آپ یہ حدیث کہتی ہے، جب حدیث دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے اٹھو، نبی سے نہیں مانگنا، نبی کیا بخشوا سکتے، یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. تمہیں نہیں معلوم 14 سال کے بعد ایک مولانا آئیں گے جو اپنی کتاب میں لکھیں گے کہ میں بھی ایک دم مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تمہیں نہیں پتا، اٹھو. نہیں کہا ہے. وہ صحابی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا،
وہ صحابی ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا چلیے عبادت علی کو نہیں معلوم تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تمہارے کہنے کے بقول وہ صحابی کو نہیں معلوم تھا، کم سے کم قبر سے تو آواز یہ آ جاتی، ارے دفع ہو جاؤ، کیا شرک کر رہے ہو مجھ سے مانگ کے، میں تو محض بندہ ناچیز مجبور عاجز بندہ ہوں، مجھے تو خود نہیں معلوم کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، میں اس جملوں کو دوہرا ہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، مانگنے والے تو مانگنے آیا ہے نا، مایوس نہیں جائے گا، جا تجھے بخش دیا گیا۔ اب کتنے عقیدے ہیں کہ صحابہ کا بھی عقیدہ، رسول کا بھی عقیدہ۔ چلو تفسیر نصفی سے اگر آپ مطمئن نہ ہو، چند اور حوالے لے لو گے۔ تفسیر جلالین، کون سا مدرسہ ہے جو جلالین نہیں پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ سب جگہ پڑھتے ہیں، ہر ادارہ پڑھایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں یہی واقعے کو نقل کیا۔ اور آگے بڑھیے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1477 کے تحت، چلو اگر ان سے بھی آپ مطمئن نہ ہو تو پھر ایک اور کام کرو، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر بھی حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کا واقعہ بالکل بے عینی انہی الفاظوں کے ساتھ نقل کیا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں علی راوی نہیں ہے، آنے والا صحابی نہیں، بلکہ ایک عرب کا دوسرا کوئی شخص ہے، راوی حضرت قرطبی ہے، اور باقی واقعہ پورا اسی طرح ہے۔ تو یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگنا جائز ہے۔ آئیے چوتھا ہے، مانگنے میں یا رسول اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یا نبی اللہ کا بھی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شرک و بدعت ہے، یا کسی کو پکارنا جو مردہ ہے، قریب نہیں ہے، دور ہے، ان کو دور والوں کو یا کہہ کر مخاطب کرنا، یہ سب شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے اس عقیدے کی جواب میں کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ کا اس تعلق سے کیا عقیدہ تھا۔ چنانچہ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 36 سورہ حجرات آیت 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن اس کی تفسیر اب بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجیے۔ اب جو عقیدہ صحابی کا ہوگا وہی عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ یہ بات ہو رہی ہے ہماری۔ چلیے آئیے دیکھیے تفسیر ابن عباس کے اندر، اس تفسیر کا صفحہ نمبر 547 یہی آیت کریمہ سورہ حجرات کی، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کا جہری بعضکم لبعض، اور ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کا دعاء بعضکم لبعض، جیسا تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، بے اسم ہی نام لے کر پکارتے ہو، نام لے کر مت پکارو۔ جیسے کہتے ہیں نا، اے فاروق سن، اے مجید بھائی سنو، تو اس طرح جو نام لے کے پکارتے ہو تم اس طرح مت پکارو، اے محمد یا محمد، یہ مت پکارو، ولیکن عظمہ ووقرہ وشرفہ وقولوا، نبی کی توقیر کے ساتھ پکارو، شرف کے ساتھ پکارو، عزت و احترام کے ساتھ پکارو، وقولوا، اور یوں کہو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کون عقیدہ لے رہا ہے؟ تو اب اگر بریلوی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اگر اپنے نبی کو یوں پکارتے یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ صاحب شرک ہو گیا۔ چلیے اگر یہی آپ کے نزدیک شرک ٹھہرا تو یہ آپ ہی کے دائرے سے چھپی ہوئی کتاب، اس کا نام ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف، اس کے لکھنے والے امام بخاری، اور کون امام بخاری؟ سب کے نزدیک یہ متفق علیہ بات ہے، سب کا اتفاق ہے کہ محدثین میں امام بخاری کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، حدیث کا امیر المومنین، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے۔ باب نمبر 436
امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، لیکن میں باب پڑھنے سے پہلے ایک چیز سنا دوں، تھوڑی ایک اصطلاحی بات، کہ حدیث میں جو باب ہوتا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیپٹر، وہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ چیپٹر، باب محدث کا عقیدہ ہوتا ہے. جو لکھنے والا کتاب کا ہے اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کے مطابق وہ ایک ہیڈنگ لگاتا ہے اور پھر اس کی تائید میں حدیث لاتا ہے. تو وہ جو باب کا چیپٹر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتا، وہ حدیث کا متن نہیں ہوتا، وہ محدث کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. اب امام بخاری ایک چیپٹر بیان کر رہے ہیں. امیر المومنین فی الحدیث ایک چیپٹر لکھتا ہے، ایک باب لکھتا ہے. باب کا نام ما یقول الرجل اذا حضر الرجل. اب ترجمہ سنیں، کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، جس کو فالج مارنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہتے ہیں فالج نے مار دیا. کیا کرے وہ شخص، مطلب بتا رہے ہیں کہ میں بتانے والا ہوں کہ جس کا پیر سن ہو جائے اس کو علاج کیا کرنا چاہیے، میں علاج دے رہا ہوں. کہتے ہیں کیا کرے وہ شخص کہ جس کا پیر سن ہو جائے. یہ باپ کا قائم کیا اور اپنا عقیدہ بتایا کہ جو کچھ میں حدیث اس کی تائید میں لانے والا ہوں وہ علاج ہے اس چیز کا کہ جب پیر سن ہو جائے. اب حدیث نمبر 969، پوری حدیث بیان کرتے سند کے ساتھ. حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی امام ابو نعیم نے. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، حضرت سفیان نے ہم سے حدیث بیان کی. عن ابی اسحاق، اور انہوں نے حضرت ابی اسحاق سے روایت کیا. عن عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن سعد سے وہ روایت کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں خدرت رجول ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں ان کا پیر سن ہو گیا، فالج نے مار دیا پیر کو. تو ایک شخص ان کے پاس آیا. فقال له رجل، اور اس شخص نے کہا، جو آنے والے شخص ہے وہ بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں. اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اذکر احب الناس الی، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پکاریے، اس کو ندا کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے. یہ علاج ہے اس کا. تو انہوں نے کیا کیا، امام بخاری کے فقال یا محمد. اب کیا عبداللہ ابن عمر پہ فتویٰ لگاؤں گے، امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤں گے؟ کوئی ہے جو تمہارے عقیدے کی زرد سے بچ جائے؟ تو جس عقیدے کی نظریے کی زرد میں اعلیٰ حضرت سے لے کر، چلیے اعلیٰ حضرت کو مت بولیے، آپ تو مانتے بھی نہیں ان کو، چلیے شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک اور صحابی رسول تک کوئی نہ بچاؤ، کیا وہ مذہب اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے؟ یقیناً نہیں. چلیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے روایت کیا وہ بھی سن لیں. اس حدیث کے بارے میں حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الاذکار صفحہ نمبر 271 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. امام قاضی عیاض نے الشفا کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 18 کے تحت نقل کیا، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر نہیں، صفحہ نمبر 18 پہ. اور ابن سعد نے، مشہور جو محدث ہے ابن سعد نے الطبقات، مشہور زمانہ تصنیف ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر. اور نسیم الریاض میں حضرت امام شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر. امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین صفحہ نمبر 30 پر اس کو نقل کیا. اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتوح شام. کس کی کتاب ہے یہ؟ وقت کے محرخ مشہور محدث امام واقدی، اپنے وقت کے جلیل و قدر امام ہے، تاریخ پر کتاب لکھی. فتوح شام کے اندر انہوں نے لکھا جنگ یرمک جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہوئی. ابو ذر بن جراح اس جنگ کے سپہ سالار تھے، ان کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں مسلمانوں کی ایک فوج گئی. انہوں نے ایک گروہ کو، ایک ٹولی کو جنگ کے لیے بھیجا. میں مختصر تھوڑا سا بتا رہا ہوں. اس کے سپہ سالار تھے حضرت شرجیل بن حسنہ. ابھی مختصر جا رہے تھے قافلہ، دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا. دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی.
حضرت شرجیل ابن حسنہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، دشمن کی جب انہوں نے تعداد کو زیادہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ ان سے مقابلہ مشکل جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکارا یا نصر اللہ انزلا یا محمد یا منصور امتہ امتا. انہوں نے وہاں سے ندا کی اس میدان سے، جنگ یرمک میں پکار رہے ہیں. رسول اللہ کے روضہ انور کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں، دور خلافت فاروق اعظم ہے، یعنی نبی کے وصال ظاہری کے کئی سال بعد وہ کہہ رہے یا نصر اللہ، اے اللہ کی مدد، انزلا نازل ہو، اے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا منصور امتہ امتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے اپنی امت کی، مدد کیجیے اپنی امت کی. کون پکار رہا ہے؟ شرجیل ابن حسنہ صحابی رسول. اس کو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فتح الشام میں نقل کر رہے ہیں، مگر شرک نہیں ہو رہا. چلیے اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور جگہ لکھا. اب یہ دوسری جنگ ہے، جنگ حلب. اس جنگ میں بھی دشمن جب صحابہ پہ ٹوٹ پڑا، صحابہ کو مقابلہ دشوار ہو گیا. اس جنگ کے سپہ سالار خالد بن ولید. حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم تھے. اب جب مشرکین کفاروں سے لڑنے میں مسئلہ آ گیا، مشکل آ گئی، معرکہ بڑا سخت ہو گیا، تو ہم نے پکارا. ذرا کیسے پکارا ان کے الفاظ سنیں. یا محمدو یا محمدو نصر اللہ انزلا، اے محمد، اے محمد، اے اللہ کی مدد نازل ہو جا. یہاں بھی رسول اللہ کو ندا دے رہے ہیں، یہاں بھی رسول اللہ کو پکار رہے ہیں. تو یا محمد یا رسول اللہ کہنا اگر شرک بدعت کفر ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو ہرگز نہیں کرتے. اب آئیے میں ایک بڑی مشہور حدیث سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سخت قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی اور کئی سال قحط رہا، جس کو محدثین اور مورخین نے ایک مخصوص نام دیا جس کا نام ہے عام الرمدہ، ہلاکت والا قحط. بڑا سخت قحط تھا، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ جب جانور ذبح کرتے صحابہ اکرام تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا، جانور بھی سوکھ کر یہ حالت ہو گئی. تو ایک جلیل القدر صحابی ہے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، صحابی رسول ہیں، سرکار کی مزار پر آتے ہیں اور حدیث کے راوی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے، اس کی خبر لیجئے کہ وہ ہلاک ہوئی جا رہی ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو. اللہ کے نبی اپنی امت کی خبر لیجئے، پانی پلائیے اپنی امت کو پانی عطا کیجئے. معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کے بارگاہ میں اللہ نے وہ خزانے عطا فرما دیے کہ آپ چاہے تو پانی بھی عطا فرما سکتے ہیں. کیا ہوا؟ رات میں ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ذرا تھوڑا سختی جو ہے تم لوگ کم کرے اور انشاءاللہ قحط ختم ہو جائے گا. دوسرا جب صبح نمودار ہوئی تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دھواں دار بارش ہو رہی تھی. تو رسول اللہ نے تو خواب میں آ کے یہ کہنا تھا، ارے یہ تو کفر کر دیا تم نے، شرک کر دیا، میری مزار پہ پانی مانگ رہے، جاؤ اللہ کے پارگاہ میں دعا کر کے مانگو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ سے مانگنا جائز ہے. علم غیب ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ابھی تو 5 ہی ہوئے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ پورے ہو پائیں گے. میں کچھ چیزیں اب چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست ہونا چاہیے. علم غیب جو ہے اس کے لیے میں ایک بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر 5 میں نے سوچا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی کے اندر حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے مسجد النبوی میں. ارشاد فرمایا، لوگوں کل رات میرے رب نے میری قیامت تک کی پوری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا اور الحمدللہ ہم بھی ہوں گے اس میں. قیامت تک جتنی میری امت آنے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے آدم کے سامنے قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو پیش کر دیا تھا. میں نے اپنی امت میں سب کو جان لیا اور میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو ایسے جانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے.
منافقین نے کیا کہا؟ منافقین دوسرے دن جب یہ رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں محمد تو دعویٰ کرتے کہ پوری امت کو جان دیا، ہمارے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، ہم ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اندر تو چھپا کے رکھتے ہیں کفر، محمد تو ہم کو ہی نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ اب یہ جب انہوں نے جملہ کہا، اب آئیے بخاری کے الفاظ میں، اب یہاں سے پڑھتا ہوں، یہ طرح میں نے پس منظر بتا دیا، آپ سنیے۔ راوی حضرت انس ابن مالک کہتے بخاری کی حدیث نمبر 2154، ان کو بخاری میں ایک ہی حدیث ملتی ہے رفع دین کی، اس کے علاوہ کوئی حدیث نظر نہیں آتی ان کو، یہ سب حدیثیں کیوں نہیں ملتی اللہ جانے۔ کتاب الاعتصام، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب منافقین نے یہ کہا، حضرت سدی کہتے ہیں، حضرت سدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلما سلم قام علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ تشریف لائے جب منافقوں کی یہ بات سرکار کے کانوں میں پہنچی، فذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیھا امورا عظیما، اور اللہ کے نبی نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والے تھے سب کی خبر دینا شروع کر دیا، قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، سب کی۔ ثم قال، اور اس کے بعد خبریں دیتے رہے، اور پھر انتہائی جلال میں آپ فرماتے اللہ کے نبی من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، تم میں سے جو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو، قسم خدا کی میں سے خبر دوں گا۔ کون کہیں گا یہ؟ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے دیکھو دنیا کے معاملے پوچھنا باقی کچھ مت پوچھنا، بس اسی بارے میں پوچھنا، اس بارے میں مت پوچھنا، مطلقاً فرما رہے ہیں اے لوگو تم میں سے جو چاہتا من حبا، جو چاہتا ہے ان یسأل، جو پوچھنا مجھ سے چاہتا ہے کہ کچھ پوچھے، ان شیء، عن شیء، یہ جملے پہ غور کریں، کسی بھی چیز کے بارے میں، ان شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں تم میں سے جو پوچھنا چاہتا ہے فلیسأل عنہ، میں اس چیز کی خبر اسے دوں گا۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرو، قسم اللہ کی، فواللہ، بس اللہ کی قسم، تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں اس کی خبر تمہیں ضرور دوں گا۔ اب یہاں حضرت انس ابن مالک کیا کہتے ہیں، اب اس بات کا جملہ سنیں، ما دمت فی مقامی ھذا، جس وقت تک میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، جب تک میں اس جگہ پر ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب یعنی آپ ذرا رسول اللہ کی اس مجلس کا اندازہ تو لگائیے، نبی کا جلال ہے، جلال رسول ہے، کسی معمولی شخص کا غصہ نہیں ہے، جلال نہیں ہے، نبی کا۔ کیوں؟ نبی کے علم پر حملہ کیا ہے کسی نے، نبی کی غیرت کو آواز دی ہے کسی نے، فرمانے پوچھو جو چاہو، خدا کی قسم، فواللہ، اللہ کی قسم، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا۔ قال انس فاکثر الناس البقاء، حضرت انس کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے صحابی تھاڑے مار مار کر رونے لگے، رسول اللہ کے غضب کی تاب نہیں تھی برداشت کرنے کی ان میں۔ پھر کہتے ہیں وَأَكْثَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول صلونی، اللہ کے نبی بار بار فرماتے رہے، بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے جو چاہوں گے میں خبر دوں گا۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فقام الیہ رجل، بس ایک شخص کھڑا ہوا،